رسول پاک علیہ السلام نے سن 8 ہجری میں، کب بابا؟ 8 ہجری میں مکہ سے ہجرت فرمانے کے بعد 8ویں سال صحابہ سے فرمایا خفیہ طور پر تیاری کرو، مکہ کو فتح کرنا ہے۔ کس کو بھائی؟ مکہ کو فتح کرنا ہے، جہاں سے تمہیں نکالا گیا اس کو ہمیں بتوں کی پالیدگی سے پاک کرنا ہے۔ خفیہ طور پہ صحابہ سے کہا تیاری کرو، ہم ایک لشکر لے کر کے مکہ کی سرزمین پہ اتریں گے، پاک کریں گے، وہاں بام کعبہ پہ چڑھ کے بلال اذان پڑھیں گے اور رسول اللہ کی امامت میں تمام لوگ نماز پڑھیں گے۔ ان صحابہ میں ایک صحابی جس کا نام ہے حاطب بن ابی بلتا۔ کیا نام ہے بابا؟ حاطب بن ابی بلتا۔ یہ بھی مہاجر ہیں، ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، لیکن بیوی اور بچے مکہ میں رہ گئے، اور مکہ کے لوگ، جو لوگ ہجرت کر جاتے ان کے بچے رہ جاتے تو ستاتے تھے، انتہائی درجے کے۔ پیغمبر نے بتایا تیاری کرو، وہاں جانا ہے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتا پکے درجے کے صحابی، انہوں نے خط لکھ دیا، اس بات کی وجہ سے میں ایک احسان مکہ والوں پہ کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ آ رہے ہیں، میرے کہنے کی وجہ سے فتوحات نہیں رک سکتی، لیکن میرے بچوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ اس احسان کی وجہ سے رک جائیں گے۔ صحابی نے خط لکھا کہ رسول اللہ آ رہے، ایک عورت مدینہ سے مکہ جا رہی، اس کو خط دے دیا، مکہ میں جا کے دے دینا۔ عورت نے خط لیا اور سر کے جوڑے میں ڈال لیا اور جا کر مکہ جانے لگی۔ اللہ نے وحی اتار دی، اے اللہ کے نبی، آپ کے صحابی حاطب بن ابی بلتا نے آپ کی خفیہ تدبیروں کو، راز کو آؤٹ کر دیا ہے، عورت خط لے کے مکہ جا رہی ہے۔ حضرت رسول پاک کو اطلاع ملی، وہ روضہ خاک ایک جگہ ہے، ایک باغ خاک کے مقام پر وہاں تک پہنچ چکی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، حضرت زبیر کو بلایا، فرمایا دونوں سوار ہو جاؤ اور دوڑ کے جاؤ، وہاں ایک عورت ہے جو ایک خط لے کے جا رہی، بذریعہ وہی بتایا گیا، خط لے کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ وہاں پہنچے، حضرت زبیر پہنچے، اس عورت کی تلاشی لی گئی، کجاوا کھولا گیا، سواری سے اتارا گیا، اس کی تمام چیزوں کی تلاشی، لیکن خط نہیں ملا۔ قربان جائیں، حضرت شیر خدا کے اعتماد پر قسم کھا کے کہنے لگے، اس اللہ کی قسم جس اللہ نے ہمیں مسلمان بنا اور پیغمبر کو رسول بنا کر بھیجا، میرے پیغمبر نے بات کہی ہے، شک نہیں ہو سکتا، خط تیرے پاس نکال کے دے۔ مجھے اعتماد ہے پیغمبر کی ہر قول پر، نہ تو میرے نبی خلاف واقعہ بات کرتا ہے نہ ہم خلاف واقعہ بات کرتے ہیں، خط نکال کے دو۔ اس عورت نے کہا نہیں ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا اگر تو نے خط نہیں دیا تو پھر تیرے کپڑے اتار کے تلاشی لی جائے گی، کیونکہ رسول اللہ کی ذات پہ اعتماد ہے، خط تیرے پاس ہے۔ عورت نے کہا یہ تو سنجیدہ لگتے ہیں۔ عورت نے کہا رخ دوسری طرف پھیرو، تمہیں خط دیتی ہوں۔ جوڑے سے خط نکالا، حضرت علی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے پیغمبر کی بات پہ اعتماد تھا، خط تیرے پاس ہے۔ میں گزارشات یہ کرنا چاہتا ہوں، جہاں نبی پاک علیہ السلام کو صحابہ اور علی پہ اعتماد ہے، اسی طرح صحابہ کو پیغمبر کے اوپر اعتماد ہے۔ محترم بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ پیغمبر پاک علیہ السلام کے جہاں اتنے اعتماد والے، اسی اعتماد کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ کو پیغمبر پاک علیہ السلام سے حد درجہ محبت تھی۔ محبت کا انداز یوں دیکھیے، رسول پاک کے گھر میں فاقہ ہے، فاقہ کے چولہا نہیں جل رہا۔ بھائی ہم یہاں جتنے بیٹھے گئے ہمیں یہ باتیں اس لیے کم سمجھ آتی ہیں کہ یہ نوبت کبھی آئی نہیں، ہمیں کبھی اس قدر محبت کی چاشنی اور مٹھاس ملی نہیں، اس لیے ہمیں یہ باتیں کم سمجھ آتی ہیں۔ پیغمبر کے اعتماد کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ کو رسول اللہ کی ذات سے اس قدر محبت تھی، گھر میں فاقہ نبی پاک علیہ السلام کے، دل چاہا کہ رسول اللہ کی مدد کروں، لیکن میرے تو اپنے گھر میں فاقہ ہے، میرے تو اپنے حسن اور حسین بھوکے، میری تو خود فاطمہ کے سر کے بال جو ہے وہ زمین سے بھوک اور کمزوری کی وجہ سے نیچے لگ رہے ہیں۔ پھر کیا کیا، رسول اللہ کی بھوک ہم سے برداشت نہیں ہوتی، حضرت علی رضی اللہ مزدوری کے لیے نکلے،
ایک یہودی کے باغ میں گئے، یہودی سے مزدوری یہ طے کی تیرے باغ کو پانی دوں گا، پانی پہ کیا اجرت دو گے؟ کنویں سے ایک ڈول نکالو گے، ایک ڈول کے عوض ایک کھجور دوں گا، اتنی سی مزدوری ہے، ایک ڈول اور ایک کھجور دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ نے 17 ڈول نکالے اور اس میں لمبا زمانہ گزر گیا نکالتے نکالتے، 17 اجوا کھجوریں یوں ہاتھ میں لی، حسن کے پاس نہیں گئے، حسین کو نہیں دی، فاطمہ کو نہیں دی، سیدھے میرے پیغمبر کے دروازے پر۔ اللہ کے نبی نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی آپ کی بھوک کو برداشت نہ کر سکا، یہ ہاتھوں پہ زخم دیکھیں، مزدوری کر کے 17 کھجوریں آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ یہ ہے پیغمبر کا صحابہ سے پیار، 17 کھجوریں لایا ہوں۔ میرے بھائیو 17 کھجوروں کی کیا حیثیت ہے؟ 17 ڈول نکالے، راتیں گزر گئی ہیں، اللہ کے نبی کو دیا، میرے پیغمبر نے لیا اور پھر فرمایا علی جس بندے کو مجھ سے جتنی محبت ہوگی فاقے آئیں گے، پانی کی طرح آئیں گے، ان کو برداشت کرتے چلے جانا، سب کا مکافات قیامت کے دن کر دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب مسلمان، حضرت علی رضی اللہ اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ کسی موقع پر جب جو ہے وہ میدان بدر آیا تو حضرت علی میدان میں پیغمبر کے ساتھ تعلق کی وجہ سے پیش نظر آئے۔ جب میدان احد آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، وہاں کے بہادروں نے ہوکے مارے، جب ہوکے مارے رسول اللہ کو، بہادروں کو پیش کرو، تو میرے پیغمبر نے اپنے داماد کو آواز دی علی میدان میں آؤ، اپنے بھائی اور چچا حضرت امیر حمزہ کو آواز دی میدان میں آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ نے جہاں پہ بہادری کے اگر رسول اللہ کو تعلق کی ضرورت پڑی تو پورا نبھایا، محبت کی ضرورت پڑی تو پورا نبھایا۔ محترم بھائیوں، جب خیبر کی باری آئی، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، خیبر تقریباً 150 کلومیٹر مدینہ سے فاصلے پر ایک جگہ ہے، وہاں یہودیوں کے مرکز، یہودیوں کے بڑے بڑے قلعے جو مسلمانوں کے خلاف پلان بنایا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے سارے قلعے فتح کیے۔ ایک قلعہ قموس رہتا تھا، ایک دن فتح لڑائی لڑی، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن لڑی، کبھی فتح نہیں ہو رہا تھا، صحابہ پریشان تھے۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے رات کو اعلان کیا، ارے صبح کو یہ فتح کا جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے عرش والا بھی محبت کرتا ہے، مدینہ کی سرزمین پہ محمد الرسول اللہ بھی محبت کرتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دیا جائے گا وہ بھی اپنی محبت میں اتنا کامل ہے، اللہ کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے سوا اس کے دل میں کسی اور کی محبت نہیں ہے۔ سارے صحابہ رات کو انتظار کر رہے، پتہ نہیں جھنڈا کس کو دیا جائے گا، پتہ نہیں یہ کس کے ہاتھ میں تغمہ ملنے والا ہے، پتہ نہیں یہ کس کو فتح ملنے والی ہے۔ صبح اعلان ہوا، ارے آج قلعے کی گرانے کی باری ہے، صحابہ انتظار کر رہے، آج کس کو جھنڈا دیا جائے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا علی کو بلاؤ، کہ اللہ کے نبی علی تو بیمار ہیں، دونوں آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھوں میں درد اتنا، آنکھیں کھول نہیں سکتے، فرمایا بلا کے لاؤ۔ حضرت علی کو لایا گیا، پاک پیغمبر نے منہ سے لعاب مبارک نکالا، علی کی آنکھوں پہ پھیر دیا، اور پھیرنے کے بعد جھنڈا دیا اور فرمایا علی جاؤ، اللہ کا نام لے کر کے قلعہ خیبر اور قموس کو فتح کر کے آئے۔ حضرت علی نے جھنڈا لے کے فرمایا اللہ کے نبی جب تک زندہ رہوں گا آپ کی اس لاج کا پاسداری کر کے انشاءاللہ فتح کے بغیر نہیں آئیں گے۔ وہاں پہنچے گے حضرت علی رضی اللہ، بعض تاریخ میں علامہ ابن عساکر نے لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کر قلعہ کے دروازے کو اکھاڑ دیا، جس کو 40 بندے اٹھایا کرتے تھے، حیدر کرار نے اکیلے نے اٹھا دیا۔ اور جب وہاں پر پہنچے خیبر اور ان قلعوں کے بڑے بڑے سپہ سالار باہر نکلے، سپہ سالار آگے، ایک مرحب کے بارے میں آتا ہے کہ 1000 شاہ سواروں سے اکیلا لڑ سکتا تھا۔ اس نے آواز دیے
کون میرے مقابلے پہ آئے گا؟ حضرت حیدر کرار مقابلے پہ آئے. جب مقابلے پہ آیا اس نے آ کر کہا میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ارے تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اپنے پیغمبر اور اللہ رسول اور دین کی محبت میں تیرا پر خچے اڑانے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا اگر یہی جذبات رکھتا ہے پھر آ جا. جب دونوں طرف سے تلواریں چلی ہیں، یقین جاننا 1443 سال قبل خیبر کی جگہوں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس سے اس زمانے کے لوگ تھر تھراتے تھے، ایک وار میں سر کے 2 ٹکڑے کر کے تقسیم کر دیا. اللہ نے فتح دی ہے. میرے بھائیوں، یہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بنے. کون سے بھائی؟ کون سے خلیفہ بنے؟ وہ خلیفہ بنے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اس وقت حالات اسلامی تاریخ کے اور اسلامی حکومت کے انتہائی کمزور تھے. انتہائی حالات کمزور تھے کیونکہ ان سے قبل خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں شہید کر دیا گیا تھا. جب مدینہ میں شہید کر دیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو مسلمانوں کی 2 جماعتیں ہو گئیں بھائی. کتنی ہو گئیں بھائی؟ 100 نہیں بھائی. کتنی جماعتیں ہو گئیں؟ 2. ایک جماعت کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا قصاص لو، پھر خلافت کی بات کریں گے، پھر ہم اپنا خلیفہ منتخب کریں گے، حکومت سنبھالیں گے. اور ایک جماعت کا نظریہ یہ تھا، مسلمانوں کی ایک جماعت کا نظریہ یہ تھا پہلے اپنی حکومت کو، خلافت کو مستحکم کرو، پھر ایک ایک کو ہم پکڑ کے جنہوں نے نبی کے دوہرے داماد کو قتل کیا ہم بدلہ لے لیں گے. حضرت علی رضی اللہ کا نظریہ یہ تھا پہلے خلافت کو پکا کرو، مستحکم کرو، پھر ہم جو ہے نا وہ قاتلین عثمان کو ڈھونڈ کے ہم جو ہے نا وہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ اور صحابہ، ان کا نظریہ یہ تھا کہ پہلے نبی کے دوہرے داماد کو قتل کیا گیا، بدلہ لو. اسی اختلاف رائے کی وجہ سے، چونکہ رمضان شریف میں حضرت علی رضی اللہ کی شہادت ہے، میں وہاں تک آپ کو لانا چاہتا ہوں. اسی اختلاف رائے کی وجہ سے مسلمان 2 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، صحابہ 2 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے. اسی اختلاف رائے کی وجہ سے سن 36 ہجری میں جنگ جمل ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جناب سیدہ عائشہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی. اس جنگ میں 13,000 مسلمان شہید ہوئے. اسی اختلاف کتنے مسلمان شہید ہوئے بھائی؟ 13,000 مسلمانوں کا خون بہا. اس کے بعد اسی اختلاف رائے کی وجہ سے دوسری مسلمانوں کے درمیان جنگ صفین ہوئی جو حضرت علی اور جناب معاویہ رضی اللہ کے درمیان ہوئی. اس جنگ میں بھی ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے. مسلمانوں کے 2 ہی گروہ تھے، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے ساتھ، ایک حضرت علی رضی اللہ کے ساتھ. دونوں حق ہیں. کتنے بھائی؟ دونوں حق ہیں. اختلاف رائے ہے. اس اختلاف رائے کی وجہ سے اس قدر جنگ و جدل ہو رہا. وہ اپنی رائے میں مضبوط، یہ اپنی رائے میں مضبوط ہو رہا. اختلافات کی بنا پر جب دو جماعتیں تھیں، یہاں سے ایک تیسری جماعت بن گئی جس کو خوارج کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ تیسری جماعت تیار ہو گئی. اس تیسری جماعت کا نقطہ نظر یہ تھا یہ بھی کافر ہیں، یہ بھی کافر ہیں، ہم مسلمان. میری بات آ رہی سمجھ آپ کو بھائی؟ یہ باتیں آ رہی سمجھ آپ کو؟ آ رہی ہیں. مسلمانوں کی 2 جماعتیں، ایک جناب علی رضی اللہ کی طرف، ایک جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف. تیسرا ایک گروہ پیدا ہو گیا، وہ یہ کہنے لگا یہ دونوں کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں. اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ کے فیصلوں پر بڑے اعتراضات اٹھائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ بڑا سمجھوتا کرنا چاہا، بڑا سمجھایا ان کو، بڑا سمجھایا، لیکن یہ نہ سمجھے. جبکہ یہ 2 جماعتیں مسلمانوں کی آپس میں حضرت علی رضی اللہ سے پوچھا گیا جنہوں نے آپ کے خلاف جنگ جمل لڑی ہے وہ حضرت امیر معاویہ حضرت عائشہ کے ساتھ تھے، وہ مشرک تھے. حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا نہیں، وہ پکے مسلمان تھے. نمبر 2،
حضرت علی رضی اللہ سے پوچھا گیا آپ کے خلاف آنے والے کیا منافق تھے؟ فرمایا نہیں، وہ پکے مسلمان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ سے پوچھا گیا پھر آپ کے خلاف آئے تھے تو معاملہ کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ کی فراخ دلی دیکھیں، ان کا جگرہ دیکھیں۔ فرمایا ہیں میرے بھائی لیکن میرے خلاف بغاوت کر رہے، میرے بھائی ہیں، یہ مسلمان ہیں، مشرک نہیں ہیں، منافق نہیں ہیں، یہ پکے لیکن بغاوت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف حضرت امیر معاویہ کا کشادہ سینہ دیکھیے، تاریخ یہ بھی پڑھ کے دیکھیے، جب حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جنگ چل رہی تھی، تیسرا ایک کافر اپنی فوج لے کر حکومت دبانے کے لیے آ گیا، حضرت معاویہ کو خط لکھا، علی کے خلاف تیری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، بتا کہاں سے وار کروں، کہاں سے حملہ کروں؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اور روم کے کتے باز آ جا، وہ باز آ جا، اگر تو نے دوبارہ ایسا کبھی سوچا، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، ہمارے گھر کی لڑائی ہم خود نمٹانا جانتے، اگر کبھی دوبارہ تو نے ایسی بات نہیں کی، بات کہہ دی تو امیر معاویہ سب سے پہلا علی کا سپاہی ہوگا جو تیرا سر قلم کرے گا۔ ان میں محبتیں تھیں، ہم نے اعتراضات بنا دیے، ان میں آپس میں محبتیں تھیں، اس قدر اختلاف کے باوجود۔ نمبر دو باتیں سمجھیے، اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ کی شہادت بتاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کی جب دو جماعتیں تیار ہو گئیں، دو ہو گئے، تیسرے خوارج پیدا ہو گئے، تو یہ آپس میں شیر و شکر تھے، یہ آپس میں شیر و شکر تھے، ان میں کوئی اعتراض نہیں تھا، اختلاف نہیں تھا، اور جو ان میں جنگ ہوئی وہ خطا کی بنا پر تھی، لیکن یہ جو تیسری جماعت تھی ان کے خلاف حضرت علی رضی اللہ نے جنگ لڑی، ان کو مارا، قتل کیا، سمجھایا، کچھ ان کے بچ گئے۔ وہ جو بچ گئے 3 لوگوں نے پلان بنایا کہ ہم نے حضرت معاویہ کو، حضرت علی کو اور حضرت عمر بن عاص کو، 3 مسلمانوں کے بڑے لیڈر ہیں، تینوں کو قتل کرنا ہے۔ یہی جو اس خوارج سے جو پیدا ہوئے تھے، ان 3 لوگوں نے پلان بنایا، حضرت امیر معاویہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عمر بن عاص کو۔ حضرت علی رضی اللہ کا دارالحکومت کوفہ میں تھا، حضرت عمر بن عاص گورنر تھے مصر کے، اور حضرت امیر معاویہ شام میں تھے۔ تینوں نے کہا، ایک بندہ جس کا نام عبد الرحمن بن ملجم، اس نے کہا میں علی کو ماروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک نے کہا برق بن عبداللہ، اس نے کہا میں امیر معاویہ کو قتل کروں گا۔ ایک عمر تمیمی، اس نے کہا کہ میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو قتل کروں گا۔ ان تینوں نے پلان بنایا، وقت طے کر لیا، رمضان شریف کی 17 تاریخ کو، ایک تاریخ کے مطابق 17 تاریخ کو ہر ایک اپنے اپنے مقام پر پہنچ جائے اور فجر کی نماز میں تینوں کو قتل کر دیا جائے گا، ایک ہی وقت میں، ایک ہی تاریخ میں، ایک ہی دن میں قتل کر دیا جائے گا۔ تینوں چل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں تھے تو کوفہ میں یہ بندہ پہنچ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ نماز کے لیے نکلے، لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہے تھے، فجر کے لیے راستے سے آتے اور آواز دیتے، عربی نماز کا وقت ہو گیا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ یہ بندہ چھپ کے بیٹھا ہوا، اس نے آتے ہی وار کیا جو یہاں پہ لگا اور ایسے کن پٹی پھٹ گئی اور خون گرا۔ لوگ حضرت علی فرمایا پکڑو اس کو، یہ کون بے ایمان ہے؟ پکڑا گیا تو عبد الرحمن بن ملجم نکلا، اور نکلا بھئی تم نے کیوں قتل کیا، میرے اوپر وار کیا؟ اس وجہ سے کیا کہ تم نے ہمارے خلاف جنگ لڑی ہے، ہمارے بچے اور ہمارے بڑے وہ جو خوارج تھے وہ تمہاری وجہ سے شہید ہوئے، ہم تمہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ نے بیٹے حسن کو بلایا، فرمایا پتر اگر میں زندہ رہا تو میں خود دیکھوں گا اس کے بارے میں کیا کرنا ہے، اور اگر میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو تم نے قصاص لینا ہے، صرف قصاص لینا ہے، مسئلہ نہیں کرنا، اس کے جو ہے نا وہ ہاتھ پیر نہیں کاٹنے، اس کو تکلیف نہیں دینی، بس قصاصاً قتل کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی صورت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آخری وقت تھا، قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی نیک عمل کے کر کے جاؤ گے، آخری وقت میں تلاوت کر رہے تھے، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دیں گے، اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ دونوں صاحب بھی، ان کا معاملہ تھوڑی بات لمبی ہو جائے گی اس لیے یہیں پر روکنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی رمضان شریف میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مقدس ذات تھی، مقدس مہینے میں، بابرکت گھڑی میں، بابرکت دن میں شہادت کی موت لے کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان کے درمیان اختلاف ہونے کے باوجود دل کے پکے تھے اور صاف سے۔ آج ہمیں بھی جس نظر نے
پیغمبر کو جس نظر نے پیغمبر کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اس کا احترام کرنا چاہیے، جس ہاتھ نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی معیت میں ہاتھ بلند کیا ہو حمایت میں، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، جس پیغمبر کی معیت میں جس پاؤں نے ایک قدم بھی اٹھایا ہو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ دونوں صحابہ حضرت معاویہ، حضرت علی اور تمام صحابہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمیں کسی کو پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو صحابہ کی ذات پہ اعتراض کرتا ہے اپنے ایمان کو کھو بیٹھتا ہے، اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی صحابہ کی ذات پہ اعتراض نہ کریں۔